بالکل جو بندہ اب بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے پیپل پارٹی کو مطلب نون لیگ کو، وہ تو پھر مطلب سیاست سے یا ملکی مسائل سے لاشعور ہے یا وہ پچھلی ہسٹری سے اپنی جماعت اسلامی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ ایک الخدمت فاؤنڈیشن جو بہت اچھا ورک بھی ہے ان کا، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ جماعت اس فاؤنڈیشن کا سہارا لیتی ہے کہ یہ بہت اچھا ورک کرتے ہیں، تو تنظیم بنائی گئی ہے، یہ ووٹ بینک بنانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس وقت جو میرے سامنے اگر کوئی اپوزیشن ہے نا تو وہ پی ٹی آئی ہے، جماعت اس سے اسلامی پہلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑا اور جماعت اسلامی ہم نہیں چھوڑیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ ویلے دیے واگ ویلیا اس طرح کے پنجابی محاورے، ٹھیک ہے، میں جماعت ایک دفعہ پھر اپنے اسی طریقے سے انشاءاللہ میں سامنے سپورٹ نون لیگ کا کرتا ہوں لیکن میں ہوں جماعت اسلامی کا، اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟ جو کبھی بھی اس ملک کے حالات کو بدلے گی نا تو یا تو وہ جماعت اسلامی ہوگی یا جماعت اسلامی جیسی کوئی اور اچھی جماعت ہوگی۔ یہاں پہ انہوں نے عوام کا مفاد کیا سوچا ہے؟ اسلامی ہمیں پتا تھا کہ اس حد تک اس میں کامیابی نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کے امیدواروں نے بہت تھوڑا کم مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ پی ڈی ایم ان میں سے بہتر کس کو سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی یا پی ٹی اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ابھی بنے لیکن ایک پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی شکل میں آلریڈی پہلے موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پی این سی 24 اور میں ہوں آپ کا میزبان رستم علی۔ ناظرین، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست جہاں کے بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما جماعت اسلامی زید عمران گوندل صاحب، سینئر نیب صدر جے آئی یوتھ بھی ہیں، اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو زید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر الحمدللہ، آپ سنائیں سب خیریت ہے؟ جی کرم مالک کا۔ اچھا، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی میں شمولیت کیوں اختیار کی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی میں میری شمولیت اختیار کرنے کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان کی واحد ڈیموکریٹک پارٹی ہے، ایک صحیح جو حقیقی معنوں میں جس طریقے سے ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہونی چاہیے۔ یہ نہ تو کوئی شخصی جماعت ہے نہ کوئی خاندانی جماعت ہے، سارے لوگ میرٹ پہ اور ارکان کی ووٹ کی بنیاد پر اوپر آتے ہیں۔ ایون کہ جو جماعت اسلامی میں ارکان بنتے ہیں ان کا بھی پہلے ان کی کردار، ان کی سنسیئرٹی دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ارکان بنایا جاتا ہے، پھر ان کے ووٹ سے آگے ساری قیادت جو ہے اس کا چناؤ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے جو فلائی کام ہیں، جو عوام کی آواز ہمیشہ جماعت اسلامی نے اٹھائی ہے، بے شک اقتدار ملا یا نہیں ملا، اور جو جماعت اسلامی کی ایک مذہبی سٹینڈ ہے، ہمیشہ جو ایسی طاقتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں پاکستانی نظریے اور جو اسلام کے نظریے کے خلاف کام کیا ہے، جماعت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور زور انداز سے کھڑی ہوئی ہے۔ تو میری جو سوچ اور نظریہ ہے وہ کافی حد تک جماعت کے ساتھ ہمانگی رکھتا تھا، تو اس لیے مجھے سب سے بہتر یہ لگا کہ میں جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنی اسٹرگل کروں۔ اچھا، اس سے پہلے آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ہیں اور سپورٹ بھی کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی کو، تو آپ نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑا اور جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی؟ وہ اس کی کیا وجہ تھی؟ جی، میں پی ٹی آئی میں بہت پہلے ینگ ایج میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت بہت کم لوگ تھے جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب ایک اپنی سیٹ تھی، اور وہ جو اس وقت وہ جو باتیں کرتے تھے سیاسی طور پہ ہمارے جو نظام ہے، ان باتوں میں اتنی جان تھی یا ان کی جو باتیں تھیں وہ اتنی نظریاتی اور اتنی انقلابی تھیں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ اس کو سپورٹ کرتا تھا، اور بہت پہلے میں نے اس کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور بڑے عرصے تک اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ لیکن 2013 کے الیکشن میں بھی کافی حد تک سپورٹ کیا، کیونکہ اس وقت بھی انہوں نے مطلب نئے ینگ لوگوں کو ٹکٹ دیے جو جماعت کے لیے سنسیئر ہو رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ بے شک اس وقت حکومت میں نہ آ سکے، اتنی اکثریت نہیں ملی، لیکن وہ اپنے اصول پہ تھے۔ یعنی جن چیزوں کو ہم نے دیکھ کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تھا وہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، خاص طور پہ 2018 کے الیکشن میں۔ تو وہ جتنا منشور تھا، جتنا سٹینڈ تھا عمران خان صاحب کا، وہ سارے ہی ختم ہو گیا، صرف اقتدار کی کوشش شروع ہو گئی۔ مطلب الیکٹیبلز کو سارا انہوں نے لے لیا، چاہے وہ بندے کرپٹ تھے، جس طرح بکتے تھے، جس پارٹی سے بھی تھے، جن کے خلاف بولتے رہے، سب کو ساتھ میں لا لیا کہ اس لیے کہ اقتدار مل جائے، اوپر ہم آئیں۔ تو اس وقت پھر بھی ہم نے سپورٹ کیا، 2018 کے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا کہ نیا بندہ ہے، بے شک وہی لوگ ٹیم میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ اچھے ہیں، ایماندار ہیں، جرت مند ہیں، یہ اچھا کام کریں گے تو ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں گے تو حالات بدلیں گے۔ لیکن نہیں، حالات نہیں بدلے، 4 سال بھی ہم نے دیکھ لیا ہے
کیونکہ جب آپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے، آپ جتنی بھی اچھی کوشش کر لیں تو کام ممکن نہیں ہے۔ اچھا زید بھائی، یہیں آپ کی ایک بات سے میں سوال جہاں پہ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، اور آپ پی ٹی آئی کو پسند بھی اس لیے کرتے تھے، عمران خان کی وہ نظریات کی وجہ سے کرتے تھے آپ، تو ان کی شخصیت کی وجہ سے، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کا آپ نے چھوڑا، یا پی ٹی آئی نظریاتی طور پہ پیچھے، یعنی کہ ان نظریاتی ورکر کو پیچھے کیا، تو یعنی کہ ابھی جو وہ جو لوگ ہیں جو ان کی ٹیم نیچے آئی، ان کو کیا یعنی کہ کیا مجبوری کیا ہوگی جو انہوں نے انہی لوگوں کو جو بھی واپس بھی چلے گئے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اتنے سال ایک نظریاتی اپنی نظریات کو شو کرنا، اور اپنا ایک ووٹ بینک بنانا، اور جب ووٹ بینک بن جانا اور پھر ان چیزوں کا سامنا کرنا، جیسے آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، اس وجہ سے چھوڑ دی کہ آپ نظریاتی تھے لیکن آپ کو نظریات وہاں پہ نظر نہ آئی، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ عمران خان کو کون سی ایسی مجبوری تھی کہ جو اتنی وہ اس طرح کی ٹیم نیچے ان کو لانی پڑی؟ عمران خان صاحب کی جو اسٹرگل تھی جس کے لیے وہ ورک کر رہے تھے نا، اس میں زیادہ جو چیز یہ تھی کہ وہ مڈل کلاس کو آگے دیکھنا چاہتے تھے، نوجوانوں کو آگے دیکھنا چاہتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں کو، ان لوگوں کو، تو وہ ہمارے لیے ایک اٹریکشن بھی تھی، کیونکہ ہم بھی ان مطلب ایک جو یہ پرانے سیاستدان ہیں جنہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، ہم بھی ان کے خلاف کھڑے تھے کہ کوئی ایسی پارٹی ہو، ایسا پلیٹ فارم ہو جس سے مڈل طبقہ آگے آئے۔ لیکن ان کو مجبوری بھی یہ تھی کہ وہ بھی آخر انہوں نے یہ سمجھا کہ میں 20 سال سے کھپ رہا ہوں، یہ باتیں کر رہا ہوں تو کسی کو اٹریکٹ نہیں کر رہی، تو میں اگر اقتدار میں جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے ایک سوچ بدلی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر اوپر میں بیٹھا ہوں گا تو میری ٹیم میں جیسے بھی لوگ ہوں گے، الیکٹیبلز ہوں گے، تو میں اچھا کام کر لوں گا، لیکن یہ ان کو 4 سال اور لگ جاتے۔ میری یہ سوچ ہے کہ انہیں اس اپنے سٹینڈ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، نیو جنریشن آ رہی تھی، وہ اس پہ اسٹرگل اپنی جاری رکھتے، بے شک اپوزیشن کے اندر ایک اچھا سٹینڈ لیے رکھتے، 4 سال اور لگ جاتے، لیکن اس چیز کو اگر وہ کنٹینیو رکھتے نا تو آج ہمیں کسی اور سیاسی جماعت کی ضرورت نہ ہوتی۔ پی ٹی آئی کو ایک صحیح طرح انٹر پارٹی اچھے طریقے سے الیکشن ہوتے، میرٹ پہ احتساب کی بنیاد پر لوگ اوپر آتے، قابلیت کی بنیاد پر اوپر آتے، تو پھر عمران خان صاحب چلے بھی جاتے نا، سب نے اس دنیا سے جانا ہے، تو پیچھے بھی وہ پاکستان کو ایک ایسی جماعت دے کے جاتے جو پاکستان کو ہمیشہ ان سیاستدانوں سے چھٹکارا مل جاتا، تو وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ وہ جماعت اچھی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اب تو ان کی شخصیت ہے، وہ ہیں تو جماعت ہے، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، اور جو سارے ان کے ساتھ لوگ شامل ہیں وہ بھی باقی ساری پارٹیوں سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب تو مجھے پی ٹی آئی جماعت کوئی نئی جماعت نہیں لگتی، اب تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم ابھی بنے، لیکن ایک پی ڈی ایم پی ٹی آئی کی شکل میں آلریڈی پہلے موجود ہے جو۔ اچھا زید بھائی، آپ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بھی چلتے ہیں، وہ بھی بڑا اہم سوال ہے، تو پی ڈی ایم کی سیاست اور پی ٹی آئی کی سیاست کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ ابھی ایک طرف پی ڈی ایم ہے اور ایک طرف پی ٹی آئی ہے۔ جی، اب میرے خیال میں جو ہے نا، جو عمران خان کی شخصیت کو اگر آپ نکال دینا تو باقی پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم ایک ہی وہ لوگ ہیں، وہی خاندان ہیں، وہی لوگ ہیں جو پچھلے 35 سال سے۔ سوال تھوڑا مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ پی ڈی ایم ان میں سے بہتر کس کو سمجھتے ہیں، پی ٹی آئی یا پی ڈی ایم؟ 19-20 کا اگر فرق کریں تو پھر پی ٹی آئی بہتر ہے۔ پی ٹی آئی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا، ضمنی الیکشن ہوئے اور بہت شور شرابہ بھی تھا، اور جو ہے وہ گھنٹے دار مقابلہ سمجھا جا رہا تھا کہ بہت مقابلہ ہوگا، میں بھی سمجھتا تھا، آپ نے بھی شاید یہ نوٹس کیا ہو کہ نون لیگ اور مسلم لیگ، نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بہت جو ہے وہ مقابلہ ہوگا، تو اس میں پی ٹی آئی نے اتنی سیٹیں جو ہے وہ ون کی، تو اور نون لیگ جو ہے وہ بری طرح شکست ہوئی، اس کی بنیادی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ ایک تو جو پی ڈی ایم سب جماعتوں نے مل کے اس طریقے سے ایک عدم استحکام پیدا کیا ملک میں۔ بے شک پی ٹی آئی کی حکومت اتنی اچھی پروگرس نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے مفاد کے لیے نیب کی وہ ترمیم کرنے کے لیے ساری، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہمیں تو آخری سال میں جو ہے نا اور اب زیادہ رگڑا لگے گا، تو مہنگائی بھی زیادہ تھی، لوگوں کی طرف سے پریشر تھا، لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپیرینس والی جماعتیں ہیں، خاص طور پہ نون لیگ سے شہباز شریف، کیونکہ پنجاب میں انہوں نے حکومتیں باقیوں سے کچھ بہتر ان کی رہیں،
تو لوگوں کو بھی یہ توقع تھی کہ پتہ نہیں یہ اگر آتے ہیں تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں، لیکن ان کا تو مفاد تھا اپنے نیب کا جو کیس ہیں ان کو ختم کرنا۔ ان کو تو دوبارہ ابھی جو یہ آئے ہیں یہ عدم اعتماد کی وجہ سے، یہ عوام تو نہیں، انہوں نے تو وہ معاملات ابھی وہ ڈسکس کریں تو بہت لمبے ہو جاتے ہیں، وہ ابھی جو کہتے ہیں ابھی جو شکست ہمیں ہوئی ہے وہ بھی ان عوامی نمائندوں کی وجہ سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ دوسری پارٹی سے آئے تھے، تو یہ عوام نے تو فیصلہ نہیں کیا کہ یہ دوبارہ آئیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے عوام کا مفاد کیا سوچا ہے؟ عوام کا کوئی مفاد نہیں سوچا، ایک ظاہری مفاد انہوں نے عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ ہم یہ جو مہنگائی ہے مہنگائی مارچ بھی ہوا، ہاں ہم اس کو ختم کریں گے، ہم آ رہے ہیں، اس نے ہمیں عمران خان نے 4 سال سے تباہ کر دیا یہ وہ، لیکن حقیقی طور پہ تو وہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، تو انہیں کیونکہ انہیں یہ تھا کہ ہم اگر اپنے کیس یا یہ چیزیں ٹھیک نہیں کرتے تو اگلے الیکشن میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اپنے مفاد کے لیے آئے ہیں، اور پی ٹی آئی 4 سال سے کیونکہ وہ اتنی پروگرس نہیں تھی ان کو ایک موقع بھی مل گیا، بے شک پی ٹی آئی کے لیے بھی حالات 4 سال کو اتنے آسان نہیں رہے تھے، تو جماعت اسلامی جیسے کہ آپ سراج الحق صاحب نے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہ پی ٹی آئی کی اس جو سیاست ہے پی ڈی ایم کی جو ڈرٹی ایک پالیٹکس ان لوگوں نے کی پچھلے 3 ماہ سے، عوام کا فائدہ نہیں سوچا، دونوں جماعتوں نے، دونوں طرف نے، ملک بہت پیچھے چلا گیا ان 3 ماہ میں، مہنگائی کے حالات آپ دیکھ لیں، ڈالر دیکھ لیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں دیکھ لیں، لیکن یہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں دونوں لوگ، اس وقت کوئی بھی عوام کا فائدہ نہیں سوچ رہا دونوں طرف سے، یہ اپنی سیاست بچانے کی ایک اسٹرگل کوشش میں ہے۔ الیکشن میں جو سیٹیں اتنی ون کی ہیں پی ٹی آئی نے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی جو وجہ یہ مہنگائی ہے، جو اچانک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ برپا ہوا عوام پہ، تو آپ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی دورے پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی جو ہے وہ مہنگائی تو تھی لیکن کنٹرول تھا، کی وجہ کیا مہنگائی ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ ضمنی الیکشن میں 2-3 فیکٹر ہیں، ایک تو جو کینڈیڈیٹس تھے وہ سمجھیں کہ نون لیگ نے جن کو ٹکٹیں دی ہیں وہ لوگ تھے جو نون لیگ کے اپنے نہیں تھے، اس حلقے میں ان کے اپنے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ موجود تھے، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ آپ ہمیں ووٹ دیں تو اگلا ٹکٹ ہم آپ کو دیں گے، تو جب انہوں نے ان کو ٹکٹ دی ہے تو ان کے اپنے لوگوں نے اس طریقے سے نون لیگ کے لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، کیوں؟ ایک یہ فیکٹر ایک یہ ایک منی فیکٹر کہہ لیں، جو 2 میجر فیکٹر ہیں وہ یہ تھے کہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ان 3 ماہ میں جو کہاں پہ چیزیں پہنچ گئی ہیں، کیونکہ وہ جو عوام عمران خان کے خلاف باتیں کر رہی تھی مہنگائی کی، یہ وہ 3 ماہ میں وہ جب ڈبل ٹرپل چیزیں ہوگی تو وہ اس مہنگائی کو بھول گئے، وہ سارا برڈن اس حکومت پہ آ گیا۔ سوال اب یہ ہے کہ جماعت اسلامی پیچھے کیوں ہے، اور اب تک اب اس ضمنی الیکشن میں بھی آپ نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کا کہیں نام بھی ہم نے نہیں سنا، اور اس پہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا اور بہت سارے سوالات بھی اٹھے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے، جب اور اس کی 1-2 چیزیں میں بھی یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس پر میں آپ تھوڑا روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جماعت اسلامی ابھی جن 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نا، وہاں پہ وہ ٹوٹل الیکشن ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان تھا، ایون کہ اس میں پیپل پارٹی بھی نہیں تھی، جو اس الیکشن میں جو دوسری پارٹی تھی تحریک لبیک اور جماعت اسلامی تھی، نہیں تو یہ الیکشن ہی ان 2 پارٹیوں کے درمیان تھا، جماعت اسلامی میں اس میں شرکت کی، ایک کینڈیڈیٹس دیے، ایک اچھی کوشش کی، اپنے ورکر کو تھوڑا اس کمپین میں شامل کیا، لیکن یہ کوئی جماعت اسلامی کا الیکشن اس حد تک نہیں تھا، کیونکہ عوام کے اندر پی ٹی آئی کا جو عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ بھی پیک پہ تھا، اس وقت جماعت اسلامی کو لوگوں کو اٹریکٹ کرنا اس ماحول میں بہت مشکل تھا، جب سیاسی بحران اس حد تک بڑا ہوا اور 2 جماعتوں کے درمیان، تو جماعت اسلامی ہمیں پتہ تھا کہ اس حد تک اس میں کامیابی نہیں ہوگی، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کے امیدواروں نے بہت کم ووٹ لیے ہیں، 1500-1600 تک جو ہے نا وہ میکسیمم ووٹ لیے ہیں، تو وہ ہمارے لیے ایک فکر کا لمحہ ہے، اور وہ ان چیزوں سے سیکھتے ہیں جماعت کے اندر اس پہ ایک بڑی۔ آپ یہ نہیں سمجھتے، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، جس ضلع میں ہم رہتے ہیں، یہاں بھی جماعت اسلامی پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اور آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کارکنان ہیں یا ورکر ہیں، کیونکہ جو نظریہ جہاں تک مجھے سمجھ آتا ہے جماعت اسلامی کا، وہ نظریہ عوام کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جس ضلع میں آپ رہتے ہیں وہاں کے شہریوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، جماعت اسلامی کی قیادت ہے انہوں نے سمجھانا ہے عوام کو، لیکن یہاں پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ورکر ہیں جماعت اسلامی کے یا عوامی جن کو نمائندے سمجھتی ہے، شہری نمائندے سمجھتے ہیں جماعت اسلامی کے، اگرچہ ان کے پاس عہدہ ہے یا نہیں، لیکن وہ اس حد تک نظریہ اپنا سمجھا نہیں پا رہے ہیں، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے منڈی بولدین میں جماعت اسلامی کے پیچھے ہونے کی؟
جی یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. منڈی بہودین میں جماعت کا کام اس وقت بہت پیچھے ہے. اس کی ریزن کچھ انتظامی معاملات ہیں، تنظیم کے معاملات ہیں جو بدقسمتی سے پچھلے کچھ 2-3 سالوں سے یہاں پہ ہوئے ہیں. سوری آپ کی اس بات کاٹ رہا ہوں، گروپ بندی پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا، گروپ بندی بھی ہے. ہاں مطلب یہ چیزیں اس طرح کی بھی جماعت میں نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا جماعت اس وقت ایسے سمجھے کہ خاموش ہے. مطلب بجائے کہ ان جو گروپ بندیاں ہیں یا ان چیزوں کو بڑھانے کے، تھوڑا جماعت نے ایک حکمت عملی کے تحت ان چیزوں کو تھوڑا کم کر دیا ہے کہ جو کارکنان ہیں یہ تھوڑا سیٹل ہو جائیں، چیزیں آہستہ آہستہ مطلب وہ چیزیں بھول جائیں جو اگر ان کے درمیان کوئی بد نظمی بنی ہے تو اس کے بعد ان کو ایک نیا لایا عمل، ایک نئی قیادت، نئی ذمہ داریاں دی جائیں گی اور اس کے تحت ان کو آگے اگلے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے گا. تو یہ تھوڑے مسائل ہیں، ان پہ صوبہ بھی کام کر رہا ہے، مرکزی لیول پہ بھی اس بارے میں کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ منڈی بہودین میں جماعت ایک دفعہ پھر اپنے اسی طریقے سے انشاءاللہ سامنے آئے گی اور دوبارہ سارے کارکن متحرک ہوں گے اور بڑے سنسیئر لوگ ہیں. میں ابھی بھی تقریباً جب سے مجھے ذمہ داری ملی ہے میں بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں. یقین کریں کہ یہی لوگ، یہی نظریہ، یہی وہ سوچ ہے جو کبھی بھی اس ملک کے حالات کو بدلے گی نا، تو یا تو وہ جماعت اسلامی ہوگی یا جماعت اسلامی جیسی کوئی اور اچھی جماعت ہوگی جو صحیح ڈیموکریٹک ہوگی، جس کے اندر میرٹ پہ، اچھی تنظیم پہ باصلاحیت لوگ آگے آئیں گے. جماعت بری نہیں ہے، مطلب سب سے بیسٹ جماعت ہے، لیکن ہماری انڈیویجول انفرادی کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں. جماعت میں بھی کوئی بھی مطلب سارے انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ کمی پیشی رہ جاتی ہے، لیکن باقی جماعتوں کی نسبت یہاں پہ بہت ماحول اچھا ہے. اتنی جو منڈی میں بھی تھوڑی آپ بات کر رہے ہیں گروپ بندی وغیرہ کی، یہ وہ اس میں بھی آپ دیکھیں، میں کل دیکھ رہا تھا کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی جماعت کی جو ینگ جنریشن ہے وہ کافی ایک ڈیبیٹ کر رہی تھی، ایون کہ وہ قیادت پہ بھی سوال اٹھا رہی تھی، عہدیداروں پہ سوال اٹھا رہی تھی. تو ایک تو وہ چلیں وہ مناسب نہیں ہے سوشل میڈیا پہ اٹھانا، لیکن ان کے ایک چیز پازیٹیو بھی نظر آتی تھی کہ اگر الیکشن میں آ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی ایسے انہوں نے اپنے آپ کا مطلب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، تو سوال اٹھائے ہیں اور مطلب آگے کے لیے اپنی جو رائے دے رہے ہیں، مشاورت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے کام کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ دوسری جماعتوں میں نہیں ہے. کیونکہ ایک تو میں چیزوں کو اچھا بھی نہیں سمجھتا، یوتھیا پٹواری، یہ جو اس طرح کے الفاظ جو ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں اخلاق کے دائرے میں رہ کے جو بھی ہے وہ گفتگو کرنی چاہیے. سیاسی اختلاف ہوتے رہتے ہیں تو، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ یہ بھی کی ہے کہ جماعت اسلامی کے جو ورکر ہیں وہ ان کو میں اگر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جماعت اسلامی کو اپنا نظریہ بتانے اس کو جو ہے وہ آگے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی اور نون لیگ وہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک جو ہے ایک ہی جماعت اسلامی کا ایک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہو کے بول رہا ہوتا ہے اور ایک نون لیگ کی طرف سے ہو کے بول رہا ہوتا ہے. ہاں تک میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا، میری ایک بندے سے بحث بھی ہوئی تو اس نے مجھے یہ تک الفاظ ہوئے استعمال ہوئے کہ میں سپورٹ نون لیگ کا کرتا ہوں لیکن میں ہوں جماعت اسلامی کا. اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ یہ دیکھیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم دوسری اگر ایک جماعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا تو ہم اس کی پروموشن کے لیے بات کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، سوشل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ بھی. تو مے بی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف دو جماعتیں اگر ڈسکس ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی اور نون لیگ، تو جماعت اسلامی کا تو نظریہ ہی الگ ہے، نہ وہ پی ڈی ایم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ پی ٹی آئی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، پھر وہ ان دونوں کو ہی غلط کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ان کی کسی کی بھی طرفداری کرنا جماعت اسلامی کو میرے خیال سے تو نہیں، ان کا بنتا ہی نہیں ہے ان کا وہ کسی کی بھی طرفداری کریں. ایسے ہی ہے بالکل. آپ اگر مرکزی قیادت سے نیچے تک ان کے بیان دیکھ لیں سراج الحق صاحب کے، تو وہ پچھلی حکومت کے خلاف بھی بات کرتے رہے ہیں اور اب بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. آپ سینیٹر مشتاق صاحب کو دیکھ لیں، قومی اسمبلی میں آپ چترالی صاحب کو دیکھ لیں. تو لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر ہم تنقید کرتے ہیں نا پی ٹی آئی کے پالیسیوں کو یا کسی کو، تو پی ٹی آئی کا ورکر یہ سمجھتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نا یہ نون لیگ کی سپورٹر ہے، اور اگر ہم نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں نا تو پی ٹی آئی کا نون لیگ یہ کہتی ہے کہ یہ پی ٹی کہ آئی کی یہاں تنقید پہ یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب یہ اقتدار ملتا ہے ہم نہیں چھوڑیں گے.
ٹھیک ہے، وہ ویلے دیے واگ ویلی یا اس طرح کے پنجابی محاورے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ، یعنی کہ میں سوچ کے یہ حیران بھی کبھی کبھی ہوتا ہوں کہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی ویر ہوتا ہے کسی کے ساتھ تو وہ کرنا ہوتا ہے، یہ عوام کے لیے تو نہیں آتے۔ تو ان معاملات میں جماعت اسلامی کے ورکر کو، سپورٹر اور رہنماؤں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے ان کو، جب کہ ضرورت ہے اپنا نظریہ آگے لے جانے کی اور لوگوں کی رہنمائی کرنے کی کہ لوگ جماعت اسلامی کی طرف آئیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ اس میں اپنی طرف سے بھی آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ اس وقت جو میرے سامنے اگر کوئی اپوزیشن ہے نا تو وہ پی ٹی آئی ہے جماعت اسلامی کی طرف سے۔ مطلب میں نون لیگ، پیپل پارٹی، ان کی سیاست ویسے ہی بہت پیچھے ان کو سمجھتا ہوں نا، ان سے ان لوگوں کو تو ہمیں ووٹ یا سیاست میں کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے، عوام کو بالکل پیچھے چھوڑ دیں، پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کو۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بولتا بھی ہوں جہاں یہ بات آپ کی مجھے بڑی پسند آئی ہے، میں نے بھی یہ پوسٹ کی تھی، آپ نے بھی اس کو ایگری کیا تھا کہ مقابلہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں، اتنے سالوں ان کو زما چکے ہیں، اور اب کیونکہ پی ٹی آئی بھی نہیں ہے اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی اقتدار میں بھی آئی اور ان کا رزلٹ بھی اچھا ہوا۔ دیکھیں جو پیپل پارٹی ہے نا، یا نون لیگ ہے، کاف لیگ ہے، مولانا فضل الرحمان کی جماعت علماء اسلام میں ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا، وہ اس وقت اگر مجھے عوام میں جماعت اسلامی کو مقبول کرنا ہے نا تو مجھے پی ٹی آئی کے ورکر کو اٹریکٹ کرنا ہے، مجھے نون لیگ پی پی کے ورکر کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پہلے ہی ان کا وجود ختم ہو چکا ہے اور کچھ مزید ہو جائے گا۔ اب ہمیں وہ اس لیے ہم زیادہ جماعت والے پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری سپیس تب بنے گی جو پی ٹی آئی کی جو غلط پالیسی ہیں یا ان کی جو غلط سیاست کا ٹرینڈ ہے، اگر ہم اس کو تنقید کا نشانہ اس میں جو غلطیاں مینشن کریں گے۔ پی ڈی ایم ذاتی طور پہ میرے سامنے تو میں کہتا ہوں کہ ان کا تو سیاست میں بالکل جو بندہ بھی ان کو سپورٹ کرتا ہے، پیپل پارٹی کو، نون لیگ کو، وہ تو پھر سیاست سے یا ملکی مسائل سے لاشعور ہے، یا وہ پچھلی ہسٹری سے اس کو شعوری طور پہ نہیں سمجھتا ہے، اس لیے ہم پی ٹی آئی کی بات کریں۔ لیکن پی ٹی آئی کے پھر ورکر کو یہ لگتا ہے کہ یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنائے، ہو سکتا ہے کہ یہ نون لیگ کو یہ سوال میں بھی یہ میرا بھی خیال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایسا میں نے دیکھا بھی ہے، میں نام نہیں لوں گا ان دوستوں کے، اور یہاں پہ ایک میں اور بات شامل کر دیتا ہوں، آپ نے جیسا ابھی کہا کہ ہمارا جو ہے وہ مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ کام الٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جب آپ آپ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں ان کو آپ اپنی طرف متوجہ کریں، اپنی طرف، لیکن اس کے لیے آپ کو سمجھانا پڑے گا، آپ کے ورکر کو، رہنماؤں کو سمجھانا پڑے گا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم بہتری لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں یہ ظاہر ہو جائے عوام میں، دیکھنے والوں میں، کہ یہ نون لیگ کی طرف یعنی کہ ان کی جو زیادہ تر جو ترجیحات ہیں وہ نون لیگ کی طرف جا رہی ہیں، ظاہر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جماعت اسلامی کا ورکر نہیں، یہ نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی یعنی کہ جو اقدام کرنے چاہیے یا کوئی گفتگو میں تبدیلی لانی چاہیے، اس بارے میں کہہ رہا تھا۔ جی بالکل اسی طرح میں پوسٹیں لگاتا رہتا ہوں، بات بھی کرتا رہتا ہوں، یا جو ہماری قیادت ہے وہ بھی بات کرتی رہتی ہے میڈیا پہ بھی، آپ کو ان کے اندر نہیں لگتا ہوگا کہ یہ نون لیگ حمایتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ساتھی جو تھوڑے امیچیور ہیں، ہر پارٹی میں ہوتے ویسے ہیں، ہی ہے، ویسے ہی ہے، وہ تھوڑا اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ پھر وہ میسج یہی جاتا ہے کہ وہ یہ شاید نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو آپ نے اس جی طریقہ سر، کا بالکل باشعور جو ہے وہ جماعت اسلامی کے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو نیچے ورکر ہیں تو ان کو ان کی رہنمائی بھی تو قیادت نہیں کرنی ہے، اس کے لیے کوئی لائے عمل ہونا چاہیے۔ جی بالکل، اس کے لیے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں نا، تربیتی پروگرام ہوتے ہیں یا یوتھ کے پروگرام ہوتے ہیں سیاسی طور پہ، وہاں پہ یہ پالیسیاں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ نیکسٹ جو سوشل میڈیا پہ ہم نے کس چیز کو پروموٹ کرنا ہے، کس جماعت کے خلاف کون سی حکمت عملی رکھنی ہے، کون سی جو معاشرتی مسائل ہیں یا حکومت کی خامیاں ان کو مینشن کرنا ہے، ان ساری چیزوں پہ کام ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ انفرادی طور پہ پھر ایک اپنی لائن لے جاتے ہیں، تو وہ پھر بعض اوقات اس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا۔ تو وہ میں سارے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ آپ جو پوائنٹ مینشن کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا ورکر ہماری طرف اس لیے اٹریکٹ تب ہوگا جب اسے لگا کہ یہ ہم سے جو پی ٹی آئی سے بھی بہتر جماعت ہے، تو اگر ہم ان کی مخالفت اس لحاظ سے کر رہے ہوں گے کہ انہیں لگے کہ یہ نون لیگ کا سپورٹر ہے، تو وہ پھر تو نہیں ہماری طرف آئیں گے۔ منڈی بولدین میں اب آنے والے الیکشن میں کیا جو ہے وہ پوزیشن ہوگی جماعت اسلامی کی، اور ووٹ بینک کی کیا صورتحال ہوگی، وہ آگے سے بہتر ہوگی، اور جو عوامی نمائندے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس عہدے ہیں جماعت اسلامی کے، تو کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ ہیں، اور جو تھوڑے بہت اختلاف چل رہے ہیں
ان کے بارے میں بھی آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ جماعت کا جو ایک تنظیمی ڈھانچہ ہے، جو نظریاتی ڈھانچہ ہے، جو زیادہ وہ اس چیز کو فوکس کرتے ہیں، جماعت کے نظریے کو، تعلیم و تربیت کے شعبے کو، جماعت کے منشور کو، جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، وہ سیاسی طور پہ اتنا ہی دلچسپی نہیں لیتے۔ مطلب وہ ذمہ داری ان کی نظم کی، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے، وہ سیاسی طور پہ کام کریں، وہ ایک جماعت کے سٹرکچر کو، نظم کو چلاتے ہیں، اس کو سپروائز کرتے ہیں، جتنے یو سی کے امیر ہیں، زونل امیر ہیں یا ضلعی امیر ہیں۔ تو ابھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، ابھی 2-3 دن سے ان کو پہ بہت زیادہ بات کی گئی ہے کہ ہمیں جو سیاسی شعبہ ہے نا اس کو الگ سے ایکٹیو کرنا ہے، مطلب نظم سے تھوڑا ہٹ کے سیاسی جو ورک ہے نا اس کو، جیسے کہ ہمارا الخدمت کا کام ہے، ایک علیحدہ شعبہ ہے، درس و تدریس کا کام ہے۔ ارے بہت ہی پیارے بھائی شان رائیں، شاید ان کی آپ نے کل پوسٹ بھی پڑھی ہو، اس میں مجھے ایک بات بڑی دلچسپ لگی ان کی، کہ جیسے دوسرے پارٹیوں کے نمائندے عوامی مفادات کہہ لیں یا عوام کے جو حلقوں میں کام ہوتے ہیں، ان پہ جماعت اسلامی اتنا ترجیح جو ہے وہ نہیں عوامی نمائندے جو جماعت اسلامی کے وہ نہیں دیتے، تو اس لیے دوسری پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ووٹ لے جاتے ہیں۔ یہ بات تو حقیقت ہے، ٹھیک ہے، یہ مفادات کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ہمارا ملک پیچھے ہے، ٹھیک ہے، اور گلی محلوں تک بھی جو مفادات ہیں محدود ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ ہونا، یہ جو بات آپ نے کی، اگر آپ نے پوسٹ پڑھی ہو تو اس بارے میں تھوڑی یہ واقعی یہ اس چیز کی کمی ہے جماعت میں، کہ جماعت اس طرح ڈیرا نہیں لگاتی، اپنا دارہ سیکٹریٹ اس طریقے سے نہیں چلاتی، بعض اوقات اس وجہ سے کہ ریسورسز کی وجہ سے، کیونکہ جماعت کے اندر زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ سٹرگل کرنے والے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑے بڑے جو ہیں پاکستان کے، یہ پلرز جو ہیں، بڑی بڑی جو لوگ ہیں، وہ تو اپنے ریسورسز کی وجہ سے یہ سر اپنا فروخ سائی صاحب ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ سرمایہ دار ہیں۔ ہاں جی، ماشاءاللہ ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ جس طریقے سے وہ اپنا اس طریقے سے کام کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب تھوڑے عرصے سے 2-3 بار انہوں نے کیونکہ الیکشن میں یہ بہت ورک کیا ہے، اب وہ تھوڑے اس معاملے میں سلو ہوئے میں، حالانکہ ان کے پاس وہ سارے ریسورسز بھی ہیں۔ تو باقی جماعت اب ان چیزوں کی طرف آ رہی ہے کہ ہمیں وہی سیاسی جو طریقہ کار ہے اس کو اپنانا ہوگا، مطلب اپنا جو سیکٹر سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار اگر اپناتے ہیں تو اس سے اگر بہتری آتی ہے تو وہ کرنا چاہیے۔ جی وہ اپنانا چاہیے، لیکن اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ عوامی مسائل پہ تو جماعت اسلامی پہلے بھی نکلتی ہے، ہر ایک کے ساتھ نکلتی ہے، لیکن وہ جو ایک ڈیرا لگا کے اور لوگوں کو اپنا سیکٹریٹ میں لوگوں کو اپنا محتاج بنا کے کہ ہر کام آپ کا، جب مفادات کی بات ہوتی ہے تو مفادات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک کل 2-3 دن سے اب یہ ڈسکشن چل رہی ہے اور ہم اس پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور ابھی 25 تاریخ کو ہم اسلام آباد بھی جا رہے ہیں اس کے لیے، تو وہاں پہ بھی ایک مطلب اسی بارے میں پروگرام ہو رہا ہے۔ اس میں اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ جماعت میں اب یہ چیز ہو رہی ہے کہ ایک جارحانہ پالیسی کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم معتدل رویوں سے، اچھے الفاظ سے ایک سنجیدہ باتیں کرتے ہیں تو ہماری عوام کی وہ نفسیات ہی نہیں ہے۔ ہماری عوام کی نفسیات مطلب ایک بہت زیادہ جارحانہ کوئی بیانیہ ہونا، تو یہ لوگ تب اٹریکٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ ایک اس طریقے سے جارحانہ بیانیہ دیا ہے اور عوام کو۔ ہماری جماعت کے لوگ مطلب پڑھے لکھے سنجیدہ، وہ ایک معتدل رویے طریقے سے، بیلنس طریقے سے بات کرتے ہیں، نارمل، اس کو لوگ اتنا مطلب لیتے ہی نہیں ہے سیریس، حالانکہ وہ زیادہ اچھی حقیقی مسائل کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس چیز کو یہی ڈسکس ہے کہ اس وقت پاکستان میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کسی ایسے بیانیے کو گاڑ لیں جو کہ ٹھیک نہ ہو، وہ تو کبھی بھی جماعت نہیں، لیکن ہمارے پاس گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقی اس وقت مسائل عوام کے ایسے موجود ہیں جن کو ہم اٹھا کے، تو اس مطلب سارا جو سیاسی نظام جو یرغمال بنایا ہوا ہے ان بڑے بڑے لوگوں نے، اس کے خلاف ہم اٹھ کے اس سارے نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ زید بھائی کہ بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ روٹی کپڑا مکان کی سیاست چلتی آ رہی ہے، عوام کو ایک لالچ دیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی آپ نے پروگرام میں بات کی کہ عمران خان کی جب حکومت تھی تو پی ڈی ایم نے لانگ مارچ، مہنگائی مارچ کیے، ٹھیک ہے، اور جب ان کی اقتدار میں وہ آتے گئے تو اس سے ڈبل مہنگائی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا، اور جب میں نے کچھ جو ہے وہ سراج الحق صاحب کی بھی مہنگائی پہ جو ہے وہ ان کے ٹویٹ بھی پڑھے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ مہنگائی مارچ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ اس چیز کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ عوام صرف جو ہمارے ملک کی جو ترقی اور خوشحالی کی ایک وجہ جو ہے صرف یہ غربت ہے،
کہ ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ لالچ دیتی ہے ہمیں ووٹ دیں، ہم جو ہے آپ کے مسائل کو حل کر دیں گے. کیا صرف جو پاکستان میں مسائل جہاں پہ آپ اپنے صرف ہم جس صوبے میں رہتے ہیں پنجاب میں، اگر اس کی بات کریں یہاں پہ کتنی کاشتکاری ہے، بہت سارے یہاں سے چیزیں آؤٹ آف کنٹری بھی تک جاتی ہیں. تو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو ٹیکس بھی دے رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز پہ بھی دے رہے ہیں. لوگ تو کوئی نہیں چھوٹا تاجر یا مزدور طبقہ تو کرپشن یا اس طرح چیزیں کر ہی رہا ہے، وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ میں یہ جو میں نے یہ پہلے بھی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں باتیں کی ہیں کہ یہ جماعت اسلامی میں بھی اگر یہی بات، میں یہاں پہ ایک تلخ سوال ہے کہ یہی بات اگر عوام سوچ لے کہ جماعت اسلامی بھی کیا یہی چورن دے رہی ہے، تو اس پہ کیا یہ بھی عوام سوچ سکتی ہے نا. جیسے آپ نے خود کہا کہ پی ڈی ایم نے یہ مہنگائی مارچ کی اور مہنگائی کر دی، ڈبل مہنگائی کر دی، جماعت اسلامی بھی یہ بات کرتی ہے. تو کیا سوچ کر جماعت اسلامی پہ یقین کیا جائے؟ دیکھیں فرق نیت کا ہے. جماعت اسلامی اگر عوامی مسائل کی بات کرتی ہے یا ملک کے مسائل کی بات کرتی ہے تو ان کا پیورلی مقصد یہ ہے کہ عوام کا کو پرسان حال ہو. اب مڈل کلاس آگے آئے اقتدار میں، عوام کی فلاح کے لیے منصوبے بنائے جائیں، یہ کام کیے جائیں. جبکہ یہ لوگ بھی باتیں تو یہی کرتے ہیں، یعنی باتیں تو وہ بھی اچھی کرتے ہیں، لیکن وہ عوام کی نفسیات کو نیگیٹیولی یوز کرتے ہیں. جیسے انہوں نے مہنگائی کو، بلاول صاحب نے بالکل یوز کیا ہے، بالکل، یعنی انہوں نے نیگیٹیو اس کو یوز کیا ہے. اور ابھی بھی کیا ہے. میں یہ بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں ابھی پروگرام میں بھی کہ 2,000 روپے کی جو بات کی گئی، حکومت 2,000 روپیہ دے رہی. پہلے تو حکومت کہاں سے دے رہی ہے؟ عوام کے ٹیکسوں سے ہی دینا ہے، جو بھی دینا ہے تو دے رہی ہے. وہ نہیں، ابھی تک نہیں دیا. میں نے سوال بھی کیا تھا، سوشل میڈیا پوسٹ لگائی، کسی کو ملا ہے تو مجھے بتائیں. اس کے بعد ابھی جو پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں، ابھی یہ بھی ایک چورن تھا. 100 روپیہ قیمت بڑھا کر آپ 18 روپے کم کر رہے ہیں. تو یہ کیا اور یہ کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا. یہ سیاسی جماعتیں یقین کریں کہ سیاستدان صحیح غلط بات نہیں کرتے. وہ عوام کی نفسیات دے کے ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ان کی صرف سیاست کے لیے ہوتا ہے، اس کو لے کے وہ چلتے ہیں. ایون کہ میں پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کچھ ایسے بیانیے ہیں جو صرف انہوں نے عوام کی نفسیات تو دیکھ کے، اگر انہیں مثلا عدالتوں نے بھی کہا نا کہ یہ چیز نہیں ہے، ہماری ایجنسیوں نے بھی کہا کہ یہ نہیں، یہ سازش نہیں تھی، سپریم کورٹ نے بھی اس کو، اتنے سینئر جج بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو انہوں نے اس کو میٹر کو، اس پہ کمیشن ہی نہیں بنایا، اس کو سیریس ہی نہیں لیا. لیکن جس نے بھی کہا ہے نا کہ یہ سازش نہیں ہے، عمران خان صاحب اپنے اسٹینڈ پہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ سازش ہی ہے. اور یہ لوگ ایسا بھی بیانیہ بناتے ہیں جس میں حقیقت نہیں ہوتی، چاہے وہ پی ڈی ایم نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، کوئی اور. جیسے کہ جماعت علماء اسلام آپ دیکھتے رہے کہ انہوں نے 2 دفعہ لانگ مارچ کی کال دی ساری، تو اب وہ گھر سے سکون سے بیٹھ گئے ہیں. یہ سیاستدان ایسے بیانیے بناتے ہیں کہ جو عوام کی نفسیات کو دیکھ. لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ اس طرح کا، وہ صحیح صرف صاف سیدھی اصولی بات کرتے ہیں جو اس طریقے سے اٹریکٹ نہیں کر رہی. جماعت اسلامی کو حقیقی جو مسائل ہیں ان کو لے کے اٹھنا چاہیے اور پوری پرزور آواز جو ہے نا اٹھانی چاہیے. ایک اور سوال، پروگرام بڑا دلچسپ ہو رہا ہے، مجھے پھر وہ بھول جائے گا. اور یہاں پہ ایک اور بھائی نے مجھے آج واٹس ایپ میسیج بھی کیا اور ایک پوسٹ بھی میں نے پڑھی، ماشاءاللہ ہمارے ہیں وہ پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. اور جیسے بھی جماعت اسلامی کی وہ آج 2 دن سے وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، انہوں نے ایک الخدمت فاؤنڈیشن جو بہت اچھا ورک بھی ہے ان کا، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب بھی پاکستان کو مشکل کا سامنا ہوا انہوں نے اپنا بہت اچھا رول ادا کیا. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ اس فاؤنڈیشن کے سہارا لیا جا رہا ہے؟ کیا جماعت اس فاؤنڈیشن کا سہارا لیتی ہے کہ یہ بہت اچھا ورک کرتے ہیں، ہمیں ووٹ دیا جائے؟ کیا یہ جو تنظیم بنائی گئی ہے یہ ووٹ بینک بنانے کے لیے بنائی گئی ہے، اپنے مفادات کے لیے بنائی گئی ہے؟ اس پہ بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل اس کا یہ مقصد نہیں ہے ووٹ کے لیے، یہ تو عوام کی فلاح کے لیے کام کرنے، ایک خدمت کا. کیونکہ جماعت اسلامی اگر سیاست میں بھی ہے تو عوام کی خدمت کے لیے، کوئی اپنے اسٹیٹس کے لیے یا اس چیز کے لیے نہیں ہے. وہ اپنی خدمت کی سوچ سے کرتے ہیں عوام کی فلاح کے لیے. لیکن دیکھیں ایک عوام کی فلاح کے لیے ایک اگر علیحدہ سی ذیلی تنظیم ہے جماعت اسلامی کی الخدمت جو ہے، تو وہ عوام کی فلاح کے لیے اتنا کام کرتے ہیں، مخلص ہیں وہ لوگ. ایک اس کے لیے فنڈ دیتے ہیں، جماعت کے لوگ، کارکن لوگ دوسرے لوگوں سے فنڈ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو جب عوامی فلاح کے وہ کام کرتے ہیں تو وہ ان کا صرف ایک اتنا شکوہ ہے کہ عوام کو پھر اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو جماعت کے لوگ اور کارکن وہاں پہ پہنچتے ہیں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ الخدمت کے کام کو سیاست کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی جماعت نے کبھی اس کو استعمال کیا ہے. جماعت کو اگر ایک بھی سیٹ کبھی نہیں ملی
تو وہ اپنے کام کو کنٹینیو خدمت کے کام کو رکھے، کیونکہ جماعت سمجھتی ہے کہ ہم اگر اسمبلیوں میں نہیں بھی ہیں تو عوام کی خدمت ان کے کام کو ہم بھی سراہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی بڑے سے بڑا بھی کوئی جو ہے وہ سانحہ ہوا ہے پاکستان میں تو وہ آگے ہوئے ہیں. تو آپ پیغام دیں ایک اور پروگرام کا اختتام کریں. جی، پیغام یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اور پاکستانی سب کو ابھی جو کسی سہارے کی ضرورت نہیں لینی، مطلب جتنے یہ سیاستدان بڑے بڑے ہیں، خاندان ہیں، لوگ ہیں، نظام کے لیے ووٹ دیں کہ ایسا نظام آئے، مڈل طبقے کے لوگ آگے آئیں، ذمہ داریاں لیں سیاسی طور پہ، اور ووٹ جو ہے وہ صرف نظریے اور مقصد کے لیے ووٹ دیں کہ پاکستان میں نظام بدلے. ہم سولنگ کے لیے، کھمبے بجلی کے کھمبے کے لیے، گیس کے لیے، ان چیزوں کے لیے ووٹ دے دیتے ہیں. اگر نظام اچھا ہو جائے گا ملک کے اندر تو پھر ہمیں یہ الگ الگ کام مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہماری گلی خود صاف ہو جائے گی، ہماری نکاسی کا نظام بھی بن جائے گا، ہمارا جہاں پہ ضرورت ہوگی نا وہاں کھمبا بھی لگ جائے گا بجلی کا، جہاں سولنگ کی سڑک کی نظام اچھا آئے گا، اچھے لوگ آئیں گے. تو یہ جو سارے ہم ڈھونڈتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، یہ کب تک ہم ان کو محتاج ان کے رہیں گے کہ ہم انہی سے ہی مانگیں؟ اپنے ملک آپ کا ہے، ووٹ آپ نے جمہوری حکومت لانے کے لیے کوئی ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. صرف عوام ایک یہ ارادہ کر لے کہ ہم نے اچھے لوگوں کو ووٹ دینا ہے تو یقین کریں کہ نہ کوئی بہت زیادہ لمبے چوڑے اخراجات کی ضرورت ہے. اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، وہ آئیں، نظام اچھا دیں، ہر ایک کی اپنے ڈور پہ اس کی ساری سہولیات وہ چیزیں ملیں گی. عوام کے جتنا پیسہ ہے وہ ایک امانت سمجھ کے اگر وہ لوگ یوز کریں گے تو انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا، اور جب بھی جائے گا اسی طریقے سے جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو باقی جماعتیں جو تماشا بنا ہوا ہے، جن کا نہ کوئی نظریہ ہے، نہ ان کی قیمتوں کو تنظیم ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے، ان سے امیدیں لگانا خدارہ چھوڑ دیں. اب 70 سال کے بعد دوبارہ ہم انہیں سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ پھر ہمیں ہمارے حالات بدلیں گے، تو پھر قصور ان کا بھی نہیں ہے، ہمارا بھی ہے. ہمیں عوام کو بھی سوچنا چاہیے. یہ ہمیں سیاسی شعور جو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور میں اسی پہ کام کر رہا ہوں. اور جماعت کے پلیٹ فارم سے بھی جماعت کا نظریہ اور یہ چیز جیسے آپ نے بات کی کہ لوگوں تک یہ چیز پہنچا رہا ہوں کہ ایسی جماعت میں آئیں کہ جو ہر طرح کا بندہ اس میں میرٹ پہ آئے، حقیقی جمہوری طریقے سے آئے، اور جو صرف اپنے اندر عوام اور ملک کی فلاح کا درد رکھتا ہو. میں نے الحمدللہ یہ اسکول شروع کیا تو میری صرف سوچ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے ملک اور عوام کے لیے کیسے کچھ اچھا کردار ادا کر سکتا ہوں. تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ میری نسل ہے، اگر میں اس کو ایجوکیشن کے ذریعے اچھا پروان چڑھاؤں گا تو ملک کے مسائل سارے حل ہو جائیں گے. کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ ہمارے بیوروکریسی جو سی ایس ایس آفیسرز ہیں وہ بھی کرپشن سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو کیا لوگ کہتے ہیں تعلیم سے حالات مطلب چیزیں بدلیں ہیں، تو وہ تو اچھی تعلیمیں لے کے بھی سیکٹری لیول کے لوگ مطلب مفاد، کرپشن، یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو میں نے اس شعبے کو ایک اچھے سوچ کے لیے یہ ادارہ شروع کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مطلب فضل اور برکت سے نوازا. اور اب میں ان چیزوں میں تھوڑا سٹیبل ہو گیا ہوں. تو اب میں سوچتا ہوں کہ میں نے اس سے بڑھ کے تھوڑا پولیٹیکلی اسٹرگل کروں، اور اسی اپنے مقصد کو جس کو میں ایجوکیشن میں لے کے آیا تھا اس کو آگے بڑھاؤں، اور عوام کی فلاح کے لیے اور اس ملک کے لیے. جو خاص طور پہ ابھی ہو سکتا ہے میں اس کام میں 2-3 سال بعد آتا یا 5 سال بعد آتا، لیکن اب کے حالات نے مجھے مجبور کر دیا کہ ہمیں اپنی ان پٹ دینی چاہیے. یہ لوگ تو ہمارے ملک کے انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور لوگوں کو بھی آگے لانا چاہیے. عام مڈل طبقے کی جو کلاس کے پڑھے لکھے باصلاحیت لوگ ہیں، مخلص لوگ ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، عوام کو خوشحالی دکھائے. جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، یہ ملک تو اسلام کا نام روشن کرنے کے لیے، دنیا کو لیڈ کرنے کے لیے بنا تھا، اور آج ہم اپنے ہی مسائل میں اتنا پھنس گئے ہیں کہ ہم باقی دنیا کے کا مقابلہ کیسے کریں. تو سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہے، اور ایک اچھے طریقے سے سوچ اچھی کے تحت، نظریے کے تحت سب سے بڑی پاور ایک عام بندے کے پاس ووٹ ہے، اس کا صحیح استعمال کرنا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کے حالات بدلیں گے. بہت اچھی گفتگو ہوئی زید بھائی سے، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پہ سوالات تھے جماعت اسلامی کو لے کے اور تلخ سوال بھی تھے، ان پہ بھی جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور بہت اچھے انداز میں انہوں نے اختلاف کو بھی برداشت کیا اور ان پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. تو اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے، اور تاکہ آپ جس پارٹی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کی رہنمائی بھی ہو سکے، اور آپ بھی اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا. تو رستم علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.